يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ اور تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور اذ جب، قال کہا، قال کا مطلب کہا، ربو کا تمہارے رب نے، کا لگا اینڈ کے اندر، اس کا مطلب تمہارا، تمہارے رب نے کن سے کہا؟ للملائکتی، ہم پہلے بھی بے شمار مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ لگ جائے گا تو اس سے مراد ہے ان سے، کن سے؟ للملائکتی، فرشتوں سے۔ اتنا کا مطلب عربک کے اندر بے شک ہوتا ہے، اور جب چھوٹی یہ اس کے ساتھ لگ جاتی ہے یا لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب انی، بے شک میں۔ جائل کا مطلب قائم کرنا، بنانا۔ جائلون فی الارض، فی کا مطلب میں، ارض کا مطلب زمین۔ خلیفہ کا مطلب نائب، کہ بے شک میں بنانے لگا ہوں اس زمین کے اندر نائب۔ قالو جمع کا صیغہ ہے، یعنی ان سب نے، کنہوں نے؟ فرشتوں نے۔ اتجعلو، شروع کے اندر آیا، یہ حیرت اور سوال کا ملا جلا ایک آمیزش ہوتی ہے۔ اتجعلو، کیا آپ قائم کر دیں گے؟ تا کا مطلب آپ، کیونکہ یہ اللہ کی طرف دلالت کرتا ہے۔ جعلہ کا مطلب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اتجعلو، کیا آپ قائم کر دیں گے؟ فی کا مطلب میں، ہا کا مطلب مؤنث، یعنی زمین عربک کے اندر مؤنث ہوتی ہے۔ فیہا، اس میں، من یفسدو، من جو، اس کا مطلب جو، من یفسدو، یا کا مطلب وہ، یعنی اس کا اشارہ انسانوں کی طرف۔ من یفسدو، جو کہ فساد پیدا کریں گے، فیہا کس میں؟ اس زمین کے اندر۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور کیا کریں گے؟ یہ کشت و خون کریں گے، آپس میں خون بہائیں گے۔ دماء کا مطلب دوستو عربک کے اندر خون کو کہتے ہیں۔ وَنَحْنُ، اور ہم، نحنو کا مطلب ہم، واو کا مطلب اور۔ نسبح نون لگا سبح سے پہلے، سبح کا مطلب تعریف، نون ہم تعریف کرتے ہیں۔ بحمدک، کا لگا ہم کے ساتھ، آپ کی ہم تعریف کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ، اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں ہم، کیونکہ نون نے ہم بنایا۔ وَنُقَدِّسُ، اور ہم تقدیس بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، لک، آپ کے لیے۔ قَالَ، پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان، قَالَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، ما لا، ما کا مطلب نہیں، لیکن یہاں پر ما اور لا یہ دونوں بعض اوقات عربک کے اندر نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مگر یہاں پر ما جو کے اندر تبدیل ہو گیا اور لا نہیں کے اندر تبدیل ہو گیا۔ تعلمون، تا شروع کے اندر آیا، اس کا مطلب تم، اور واو اور نون نے اس کو زیادہ کا صیغہ بنایا، یعنی فرشتوں سے خطاب۔ تعلمون، تم جانتے ہو، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو۔ دوستو، یہ آیت نمبر 30 ایک بہت بڑی خبر لیے ہوئے اپنے اندر، ایک بہت بڑی خبر سموئے ہوئے ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا دو مخلوقات کے لیے، فرشتوں کے لیے اور
जिन इब्लीस के लिए एक तरह का एक बॉम्ब शेल था। ये बॉम्ब शेल क्या था? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इस दुनिया के अंदर कायम करने लगा हूं एक खलीफा। खलीफा का मतलब नाइब। अब फरिश्ते तो इस खबर के लिए तैयार ही नहीं थे। ये तो इनके लिए इंतहाई हैरानगी की बात थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिल के अंदर कहीं ना कहीं अपनी इबादत के बलबूते के ऊपर आ चुका था कि बेशक अल्लाह के नाइब हम ही होने जा रहे हैं। मगर अल्लाह ताला का एकदम से ऐलान कर देना कि मैं इस दुनिया के ऊपर नाइब कायम करने जा रहा हूं, इसने फरिश्तों को हैरत के अंदर डाल दिया। और कुछ इनके दिल के अंदर इंसान से कहीं ना कहीं थोड़ी हसद पैदा हुई, लेकिन क्योंकि ये फरिश्ते अल्लाह के ताबे हैं तो ये हसद उस तरह की नहीं थी जिस तरह की शैतान की थी। लेकिन फिर भी इनके लबों पर सवाल आ ही गया कि ऐ मेरे परवरदिगार, आप उनको अपना नाइब बना देंगे जो कि इस जमीन के ऊपर जो है वो एक फसाद पैदा करेंगे, खून बहाएंगे आपस में। तो अल्लाह ताला जो कि उस वक्त हमारे वकील बने हुए हैं, वो कहते हैं कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि खलीफा बनने का हकदार इंसान ही क्यों हुआ? हालांकि फरिश्ते हम नहीं जानते लाखों सालों से या उससे भी बढ़कर अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे, फिर ऐसी जरूरत क्यों महसूस हुई कि इंसान को इस दुनिया के ऊपर खलीफा कायम किया जाए? कुछ उलमा का इसके ऊपर जो है वो इत्तफाक है कि फरिश्ते कहीं ना कहीं इस ज़ोन के अंदर आ चुके थे, इस तकब्बुर के अंदर आ चुके थे कि हमसे ज्यादा कोई भी अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर सकता और हम ही आने वाले खलीफा मुकर्रर होने जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी तकब्बुर को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने एक फैसला किया कि मैं इस दुनिया के ऊपर इनसे भी बढ़कर एक मखलूक कायम करने जा रहा हूं। ये बिल्कुल वही मिसाल है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर कहीं ये ख्याल पैदा हुआ कि शायद नबी और पैगंबर होने की हैसियत से इस दुनिया में उनसे बढ़कर कोई भी इल्म रखने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी मुलाकात हजरत खिज़र से करवाई। तो जब इंसान को इस दुनिया के ऊपर पैदा किया गया तो उनको, इस इंसान को बहुत सी क्वालिटीज के साथ पैदा किया गया। उस क्वालिटी के अंदर सबसे बड़ी बात थी शऊर, गौर व फिक्र की सलाहियत और इस्तिंबात और इत्तेहाद से फैसला करना, और ना सिर्फ फैसला करना बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवाना। ये सलाहियतें जो है वो फरिश्तों के पास नहीं है। अब जबकि एक इंसान को खलीफा बना दिया गया, लेकिन क्या ये सारे इंसान जो हम सारे इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं इंसान, ये सारे ही खलीफा हैं? तो इसके बारे में कुछ उलमा की ये राय कि ऐसा नहीं है। खलीफा हर बंदा जो इंसान नुमा है वो खुद खलीफा नहीं कहला सकता, वो खलीफा नहीं हो सकता। खलीफा बनने की चंद क्वालिटीज होती हैं, चंद खूबियां होती हैं जो कि हम बयान कर चुके हुए हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि इस जिम्मेदारी के साथ हमें दो मखलूकात के ऊपर फौकियत देकर पैदा किया गया था। ये कोई मजाक तो नहीं है, ये इसका अहल होना है कि हमने अल्लाह की शरीयत को इस दुनिया के ऊपर नाफज करवाना है। और जब जब जो पैगंबर आए, तमाम फरिश्ते, तमाम जिन्नात और तमाम इंसानों ने उसके ताबे होना करार पाया। जो भी फरिश्ता जिस दौर जो भी पैगंबर जिस दौर के अंदर आया तो उसके अंडर हुए सारे, क्योंकि उस वक्त का इमाम वो था। और जब तक तल्लक रह गया, जहां तक तल्लक हमारा आम लोगों का तल्लक रह गया, ये इमाम नहीं, ये तो उनके मददगार होते हैं। इसीलिए इसको खलीफा बनाने के लिए खिलाफत को पसंद किया गया, क्योंकि खिलाफत के अंदर खलीफा चुनने के वो लोग अहल होते हैं जो खुद मुत्तकी और परहेजगार और खुद बासलाहियत और हिकमत वाले होते हैं। हर आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो खलीफा को चुन सके। इसलिए खलीफा पाए दर्जे का, आला दर्जे का एक कामिल इंसान होना चाहिए, जो क्योंकि इसने करनी है शरीयत का निफाज, अल्लाह की शरीयत का निफाज इस दुनिया के अंदर। अब हम डेमोक्रेसी की बहुत सी शक्लें और उसके गुण गाते हुए लोगों को देखते हैं। आप जरा गौर करें कि इसके अंदर वोटिंग करने वाले जो लोग हैं, उनकी इस्तेदादे कार, उनकी दिमागी सलाहियत और उनकी बाजों का जिस्मानी सलाहियत आप देखते होंगे। जब वो वोटिंग करने जाते हैं तो क्या होती होगी?
ان کو تو شاید اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ ہم اپنے لیے کن کو چن رہے ہیں۔ لہٰذا خلیفہ کو چننے کے لیے اسی کے پائے کے، اسی کے مددگار لوگ اسی طرح کے ہونے چاہیے جو اپنے اندر سے ہی وہ اس اعلیٰ درجے ایک شخص کو اپنا ایک امیر مقرر کر سکیں۔ اور اسی کے پیچھے ہے دوستوں وہ شیطان۔ شیطان کا تعلق کسی عام انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ شیطان کو کیا کہ عام انسان کے پیچھے بھاگا پھرے، مارا پھرے، بلکہ وہ لوگ تو خود شیطان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے طریقوں کو اپناتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ان کے اندر اٹریکشن ہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ وہاں پر جا کے ڈاکہ کیوں ڈالے گا؟ ڈاکہ تو وہ وہاں پر ڈالے گا جہاں اس کے لیے کوئی چیز پڑی ہوئی ہوگی، اور وہ ہے اللہ کا وہ خلیفہ۔ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ تم میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر پاؤ گے۔ یہ ہیں وہ اللہ کے بندے، یہ ہیں وہ اعلیٰ اقدار کے حامل اشخاص۔ ہم انسان نما تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس حد درجے کاملیت تک پہنچنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ لہذا دوستو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ جب ہم اس دنیا کے اندر آ گئے تو پھر ہمارے اوپر جو ڈیوٹیز بحیثیت خلیفہ قائم ہوئی وہ کوئی عام ڈیوٹیز نہیں تھی۔ اب اگرچہ ہمارے اندر شعور بھی ہے، اگرچہ ہم غور و فکر بھی کرتے ہیں، اگرچہ ہم استنباط کے بھی حامل ہیں، اگرچہ ہم اجتہاد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی امپلیمنٹیشن کے اندر بھی تساہل کریں گے تو بھی اللہ کی پکڑ آئے گی، کیونکہ یہ والی پکڑ خاص پکڑ ہے، کیونکہ اللہ نے یہ تمام کوالٹیز دے کر اس بندے کو بھیجا اس دنیا کے اندر۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر ایک کے لیے اس کو جانچنے کا پیمانہ ایک جیسا تھوڑے ہی ہونے والا ہے۔ ایک عام آدمی جو کہ بیچارہ اس کی دماغی صلاحیت ہی ویسی ہے، اتنی ہی ہے، اور ایک اعلیٰ درجے کا اعلیٰ شعور کا حامل شخص، ان کو جانچنا کوئی ایک ہی میزان کے اندر تو نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر یہ شخص جس کو یہ کوالٹیز دے دی گئیں، اگر وہ اللہ کی امپلیمنٹیشن کے اندر تساہل کرے گا بحیثیت امیر، تو اس کی پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی وکالت کی ہوئی ہے، اللہ نے شٹ اپ کال دی ہے ان فرشتوں کو۔ آپ یقین کریں، انی اعلم ما لا تعلمون، خاموش ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی ان کو خاموش کروانے کے لیے۔ اور پھر یہی انسان، میں پھر کہہ رہا ہوں، عام انسانوں کی ہم بات نہیں کر رہے، وہ تو بیچارے ہوتے ہی رولنگ سٹونز ہیں، ان خاص لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ اپنی لائن سے ہٹیں گے تو ان کی پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ لہذا دوستو، ہمیں بحیثیت انسان اور بحیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کی اگر ہمارے اندر کوالٹیز ہیں، اگر اللہ نے ہمیں وہ شعور دیا ہوا ہے، تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی انتہائی کوشش کرنی ہوگی۔ اور ہمیں وہ کوشش کیسے کرنی ہوگی؟ ہمیں قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ یہ نور ہے۔ اگر ہمیں اس کی روشنی نصیب ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی روشنی کے حقدار اور حصے دار دوسروں کو بھی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کے اندر کامیابی دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي